ٹھیک ہے. اسلام ایک مکمل دین ہے, لیکن آپ بوانگ دہل یہ کہتے ہیں کہ اسلامک جو سیکولرزم ہے وہ بھی بہت اچھا ہے, تو یہ کیا منطق ہے؟ مختلف سٹیجز پہ آپ یہ بات کرتے ہیں. میں نے اسلامک سیکولرزم ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی, جس طرح اسلامک بینکنگ کی ٹرم آئی, اسلامک ڈیموکریسی کی ٹرم آئی, ٹھیک ہے. تو میں نے اسلامک سیکولرزم اس حوالے سے بات کی تھی کہ پاکستان میں کسی فرقے کی اگر حکومت آئی تو دوسرے کو وہ جینے کا حق بھی نہیں دے گا, کیونکہ یہاں جس قسم کے اختلافات موجود ہیں کبھی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے. ایون رمضان نشریات میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں, نماز کا وقت آتا ہے تو نماز اللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتے, اور سامنے یہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا تھا اسلامک سیکولرزم قطعاً اس سے مراد لادینیت نہیں ہے. قرآن و سنت کے دائرے کے اندر جو بھی اسلامی حکومت آئے وہ باقیوں کو رائٹ دے کہ وہ اپنے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں, رائے عامہ آپ ہموار کریں. یہ نہیں ہے کہ بریلویوں کی حکومت آئے تو جو قبر دیکھے مزار اس کے اوپر بنا دیں, اور اہل حدیث کی حکومت آئے تو پکڑ کے داتا دربار گرا دیں. نہیں, رائے عامہ ہموار کریں. داتا دربار اس وقت گرے جب کہ داتا دربار کے ماننے والے کنونس ہو جائیں اس کے اوپر کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف بنا ہوا ہے. صرف قبر ان کی رکھی جائے, قبر تو ظاہر ملیہ میٹ نہیں کرنی, دربار وہ گرائے, لیکن زبردستی یہ سارا کام نہ کیا جائے. تو اس کو آپ ماڈرنزم کہہ سکتے ہیں نا, ایک ماڈرن. یہ تو میری مرضی, جو مرضی نام دو. تو سیکولرزم کی اصطلاح تو پٹ گئی ہے نا. نہیں, پٹ کیسے گئی؟ دیکھیں بینکنگ جو ہے یہ تو یہودیوں کا نظام تھا, اسلامک بینکنگ آ گئی نا, اس کے لیے بھی کوئی اور لفظ پہ ڈیفائن کریں آپ. ٹھیک ہے. ڈیموکریسی پیورلی ایک شرکیہ کفریہ ٹرم تھی کہ لوگ فیصلہ کریں گے حلال اور حرام کا, لیکن ہم نے اسے اسلام کا جامہ پہنایا نا. ہم نے کہا کہ نہیں, ٹھیک ہے, حلال کے دائرے میں ڈیموکریسی ہوگی, حرام کے حوالے سے قرآن و سنت کو فالو کیا جائے گا. قرآن نے جس چیز کو سنت نے حرام کر دیا اس میں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہوگی. اس طریقے سے یہ بڑی اچھی ٹرم ہے, اور اس کو تو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دے دیا, اور پریکٹیکلی مسلمانوں کی اکثریت یہی چاہتی ہے. مسلمان یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بریلویوں کی حکومت آ جائے, مسلمان یہ نہیں چاہتے دیوبندیوں کی حکومت آ جائے, اور مسلمان یہ نہیں چاہتے کہ شیعہ کی حکومت آ جائے, اور اہل حدیث کی حکومت تو بالکل نہیں چاہتے. تو پھر وہ کون سے والا اسلام چاہ رہے ہیں؟ وہ والا اسلام چاہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت آئے, ٹھیک ہے, جو کامن ٹرمز ہیں ان کے اوپر اسلام چلے, یعنی سود حرام ہو, مرد و عورت کے لیے علیحدہ علیحدہ یونیورسٹیز بنے, کو ایجوکیشن ختم کی جائے, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے حلال کاروبار کے مواقع فراہم کیے جائیں, رشوت ختم کی جائے, کوئی جو سوشل ایتھکس اور ساری چیزیں ہیں. لیکن جیسے ہی دین کی باری آئے تو کسی بریلوی سے بریلویوں کی مسجد نہ لی جائے, دیوبندیوں سے دیوبندی کی مسجد نہ لی جائے. تو اگر آپ کہتے ہیں خلافت کا نظام ہے تو پھر تو جس کی خلافت ہونی چاہیے اس کا رائٹ ہے کہ بریلویوں سے چھین لے پھر مسجد. وہ بتائے کہ میں بتاؤں گا ادھر امام کون ہوگا, تو مجھے بتائیں کوئی بریلوی اہل حدیث کی حکومت میں یہ گوارا کرے گا کہ اس کی مسجد میں آ کے رفع الیدین والا امامت کروائے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے تو کوئی مجھے الیاس قادری صاحب کی مسجد میں نماز پڑھا کے بتائے اہل حدیث, اور الیاس قادری صاحب کو رائمنڈ میں نماز کی امامت پہ کھڑا کر کے بتائیں. یہ ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. تو اس کے لیے پھر ہماری والی ٹرم یوز کرنی پڑے گی, اسلامک سیکولرزم. سارے فرقوں کو اجازت ہو کہ وہ اپنے فرقے کے مطابق زندگی گزاریں, حکومت کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے کسی کے مذہبی اس طرح کے معاملات کے اندر کہ وہ بریلویوں کو کہے کہ تم جاؤ داتا دربار گرا دو, میری طرف سے آرڈر ہے, ایسے نہ ہو. اور اگر بریلویوں کی حکومت آئے تو وہ اہل حدیثوں کو آرڈر دے کہ جاؤ فلاں ننگا پیر مر گیا, اس کا مزار جو اہل حدیثوں نے تعمیر کرنا ہے, ادروائز گولی مار دی جائے گی. یہ کچھ ہونا ہے؟ ہاں, اس دن سے ڈر جائیں. اللہ نہ کرے کہ یہاں پہ کوئی فرقے کی اسلامی حکومت آئے, یہاں پہ اسلامک سیکولرزم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, عیسیٰ اسلام کے دور میں اصحاب الاخدود کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. اس میں ایک شخص جو پیغمبر بھی نہیں تھا لیکن وہ مستجاب الدعوات ہو گیا اور اس کا صاحب کرامت بھی ہو گیا. جی. تو آج کے دور میں جب نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور پیاری امت ہے, پیارے لوگ ہیں, تو یہاں صاحب کرامت کوئی نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے, اللہ چاہے تو لائے نا. کدھر ہے؟ مر گئے, میں نے مار دیے, لائے نا. لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ نہیں, میرا تو ایک ہی دعویٰ نہیں ہے, کوئی بابا نہیں ہے. نا, میں نے کہا یہ فراڈی اب سامنے نہیں آئیں گے. یہ میں نے کہا تھا جو فراڈیے یہ دعویٰ کرتے تھے اپنے بابوں کے بارے میں کہ انہوں نے 1965 میں راوی کے پل کے اوپر آ کے بم کیچ کیے ہیں, تو ٹھیک ہے, گوروں کو بلاتے ہیں, ایک بار ان کے مزار کے اوپر سے بم پھینکتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ آج بھی وہ ڈائیو لگا سکتے ہیں, گلوز چاہیے تو وہ بھی پرووائڈ کر دیں گے, قبر سے نکلے اور کیچ کر کے بتائیں. جو بزرگ راوی کے پل پہ آ کے ڈائیو لگا کے کیچ پکڑتے تھے, ان کے مزار کے اوپر اگر کوئی اس طرح کا بم پھینکا جائے تو ان کو چاہیے کیچ کریں. تو آج تک تو پاکستان میں سارے بزرگ جن کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں وہ سارے فیل ہوئے ہیں. جو کراچی میں دربار ہے سمندر کے کنارے, وہاں پہ بھی آپ دیکھیں عبداللہ شاہ غازی, وہاں پہ بھی بم ٹھوک کے گئے دہشت گرد, لوگ شہید ہوئے, نہیں کیچ کیا انہوں نے. داتا دربار کے اوپر بم ٹھوک کے گئے, نہیں کیچ ہوا ان سے. تو یہ جو میں نے بات کی تھی نا, بالکل ہو سکتے ہیں, لیکن اس وقت ہوں گے جب وہ کر کے دکھائیں گے. ورنہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میری کرامت ہے, میں اتنا مستجاب الدعوات ہوں کہ میں نے 2009 میں ایک نیت کی تھی
کہ میں نے فرقوں کا بابوں کا بینڈ بجانا ہے تو پریکٹیکلی دیکھ لیں میں نے بینڈ بجا دیا ہے, مینگز بن رہی ہیں, تو میں مستجاب الدعوات ہوں, یہ مان لیں گے کہ نہیں فتنہ ہے. تو میری تو دعوت کا پھل لوگوں کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ جو صدیوں سے بزرگوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ بزرگوں کو چھوڑ کے رسول اللہ کے ساتھ جڑ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بتائیں نا کہ آج ان کے بابوں کے اوپر, ان کے بابوں کے ماننے والوں کے اوپر برا وقت آیا ہے تو نکلے قبروں سے باہر, دفاع کریں, اپنے مریدوں کو بچائیں کہ وہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہ دیکھیں. اور سب سے بڑھ کر جو ان کا ایمان سٹیک میں لگا ہوا ہے, جو خادم رضوی صاحب نے خود کہا تھا کہ امت کو مر جانا چاہیے کہ رسول اللہ کے خاکے بنائے جا رہے ہیں اور امت وہ خاکے روک نہیں رہی, تو میں نے کہا تھا بابا جی آپ کے بابوں کو پہلے مرنا چاہیے کیونکہ آپ کے بابوں کی ڈیوٹیاں تھیں. تو جدھر یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہیں جہاں یہ فلمیں سٹور ہیں, وہاں جس بابے کی ڈیوٹی ہے نا اس پہ 295C لگا کے اسے چوک میں پھانسی دینی چاہیے کہ تو نے رسول اللہ کی ڈیوٹی پوری نہیں کی ہے, نبی الاسلام کی گستاخانہ فلمیں اور کارٹون تو نے وہاں سے نگاہ مار کے کیوں نہیں ڈیلیٹ کیے. امت تو بعد میں مرے نا, امت کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. اب وہ بابے کدھر گئے جو نگاہ مار کے شہروں میں آگ لگا دیتے تھے, وہ کدھر ہے؟ جب تک وہ آئیں گے نہیں. یہ کہتے ہیں تخت بلقیس آ گیا تھا, اس کا کون انکاری ہے؟ ہم کہتے ہیں تخت بلقیس آیا تھا لیکن وائٹ ہاؤس آج تک مارگلا ہلز پہ نہیں آیا, بری امام نہیں لا سکے, فیل ہو گئے. مارگلا ہلز پہ ہی بری امام کا مزار ہے نا, بری امام فیل ہو گئے ہیں کہ مارگلا ہلز پہ نہیں لا سکے. اسی طریقے سے داتا صاحب فیل ہو گئے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کو لمحے میں غائب کر کے لاہور میں لا کے تو مینار پاکستان کے نیچے رکھ دیں. میں کہتا ہوں جی وہ امریکن پریزیڈنٹ بھی بریلوی ہو جائے گا. کرے نا, میں انتظار میں ہوں, میں تو خود تیار بیٹھا ہوں ہونے کے لیے, کرے. تو میری زندگی میں تو یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ اگر کریں گے, میں ایک دفعہ پڑھوں گا لا حول ولا قوت الا باللہ, وہ الوژن ہوگا, غائب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کر ہی نہیں سکتے. اچھا صادق و امین کی جو ٹرم ہے وہ ہماری آئینی اس طرح آپ کو پتہ ہی ہے شک میں ہے, تو کیا صادق و امین تو ہم کسی ایک عام آدمی کو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن چیف جسٹس صاحب بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے, یہ ٹرمز نہیں یوز کرنی چاہیے. میں تو پہلے دن سے اس حق میں ہوں, لیکن ہم کسی بھی ہم راہ چلتے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ بڑا کھرا آدمی ہے, بڑا سچا آدمی ہے, ایسا نہیں. یار بات یہ ہے کہ یہ ٹرمز ہیں اس وقت صادق اور امین. لیکن سراج الحق کے بارے میں تو کہا نا ایک ہی بندہ ہے پورے پارلیمان میں. ہاں جی, سراج الحق صاحب کے بارے میں تو اتفاق ہے سب کا. ہم نے ان کے یعنی ماضی سے انہیں آبزرو کیا ہے کہ انہیں حکومتیں بھی ملی, اس کے باوجود انہوں نے ایک سبسسٹنس لیول کے اوپر اپنی لائف گزاری ہے. مولانا فضل الرحمان سراج الحق, سراج الحق صاحب کے ساتھ تو آپ کمپیئر نہ کریں فضل الرحمان صاحب کو, لیکن فضل الرحمان صاحب باقیوں سے اگر آپ کمپیئر کریں تو بہت بہتر ہے. لیکن سراج الحق صاحب تو ماشاءاللہ ایک کریکٹر والے انسان ہیں. پسندیدہ سینیٹر آپ کے؟ سینیٹر سراج الحق صاحب. کیا بات ہے. پسندیدہ سیاستدان؟ پسندیدہ سیاستدان اس میں سراج الحق صاحب کو یاد رکھیں, یعنی ایک کریکٹر والے انسان ہیں. ٹھیک ہے.